الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے محبت۔ محبت کے بغیر کوئی جیتا نہیں ہے، محبت کے بغیر کوئی جیتا نہیں۔ وہ محبت ایک حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مطلوب ہے وہ عشق حقیقی ہے، محبت حقیقی۔ عشق مجازی تو مجنوں نے لیلا سے کیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے محبت کرنی ہو تو خدا سے کرو فراز، محبت کرنی ہو تو خدا سے کرو فراز، مٹی کے ان کھلونوں سے کبھی وفا نہیں ملتی۔ اللہ کی جو محبت ہے وہ برقرار رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، اس کا صلہ ملنے والا ہے، اس پر اجر ملے گا اس کو۔ لیکن ان مٹی کے کھلونے سے جو محبت کی جاتی ہے، عشق کیا جاتا ہے، آج کا نوجوان اسی میں پریشان ہے۔ شیطان نے اس کی محبت کا رخ موڑ دیا۔ اس کی محبت کا جو رخ ہونا چاہیے تھا وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے تھا، قرآن اور حدیث سے ہونا چاہیے، لیکن شیطان نے رخ موڑ کر کے دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی لوڈیوں میں لگا دیا۔ جتنی محبت، جتنا دیوانہ آج کا نوجوان ان سڑ گل جانے والی لڑکیوں سے ہوتی ہے، اتنی محبت خدا کی قسم اگر اللہ سے ہو جائے تو اس بندے کی مثال قائم ہو جائے، مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، زہر کھا لے، ٹرین کے نیچے جا کے کٹ جاتے ہیں، لیکن اس محبت کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ اس محبت میں آپ کو عذاب ملے گا۔ ایک ہے محبت کرنا، ایک ہے محبت ہونا۔ کبھی محبت ہو جاتی ہے، محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، پیار اور عشق بری چیز نہیں ہے۔ برا کرنا برا ہے، غلط کرنا برا ہے۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا پسندیدہ ہے، اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا پسندیدہ ہے۔ لیلا کی محبت میں مجنوں گرفتار ہوا تو اس کی گلی کے کتوں کو بھی چوما کرتا تھا، اس کے گلی کی دیوار کو بھی چوما کرتا تھا۔ اقبل ذا الجدار وذا الجدار، کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو۔ اس کا باپ بہت پریشان ہو گیا، مجنوں کا باپ بہت پریشان ہو گیا، تو اس نے کہا کہ چل حج کرنے چلتے ہیں۔ کہاں؟ حج کرنے چلتے۔ مجنوں کو حج پہ لے کے گیا اس کا باپ، اور بیت اللہ کے شریف جب پہنچا تو مجنوں کے باپ نے کہا کہ اس خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کے اللہ سے سارے گناہوں سے توبہ چاہو، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگو۔ مجنوں نے
خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا. پھر کیا ہوا؟ الہی تبت من کل المعاصی ولکن لا اتوب حب لیلا. مولا کریم میں نے جتنے بھی زندگی میں گناہ کیے ہیں اے اللہ میں سب سے معافی چاہتا ہوں، لیکن مجنو کی محبت سے معافی نہیں مانگتا. کیا کہا؟ مجنو کی محبت سے معافی نہیں مانگتا. اکابرین نے لکھا ہے کہ لیلا اور مجنو کے درمیان کسی گناہ کا ثبوت نہیں ہے، کسی گناہ کا ثبوت نہیں ہے. ایک یہ مجنو اور لیلا کی محبت تھی اور ایک محبت صحابہ اور اللہ کے رسول کی تھی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تک تم کو مجھ سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ جتنی محبت کرنی چاہیے دنیا کی تمام وہ جگہیں جہاں محبت کرنے کا تمہیں حق دیا گیا ہے، ماں باپ ہوں، والدین ہوں، بیٹے ہوں، اعزاء ہوں، اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، ان سے زیادہ جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو جائے گی تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو تو کسی بندے کی وہاں فرما برداری نہیں کی جائے گی، وہاں اللہ کی فرما برداری کی جائے گی، رسول اللہ کی فرما برداری کی جائے گی. ایسے ہی اگر بندے کو کوئی حکم یہ کرتا ہے، اس کی اولاد کہتی ہے رسول اللہ کے احکام کے خلاف چلو، رسول اللہ کے بتائی ہوئی سنت کے خلاف چلو، اس کے والدین کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے عمل کے خلاف چلو، تو اس کو کیا یہ برا لگنا چاہیے؟ اس وقت رسول اللہ کا فرمان ہماری سر اور آنکھوں پر ہونا چاہیے. یہی اللہ کے رسول کی محبت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ تو بڑے عاشق تھے، صحابہ بڑے عاشق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود اللہ کے رسول سے کچھ بات کرنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، رسول تو کہتے نہیں تھے، رسول کہہ دیتے تو معاملہ ہی حل ہو جاتا. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جو آپ نے آئے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ غدار لوگ ہیں، یہ آپ سے غداری کر جائیں گے. آپ سے پہلے کسی نے عرب کو ختم نہیں کیا ہے، عرب کو فنا نہیں کیا ہے. آپ اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیجئے کہ آپ عرب پر حکومت کریں گے. ابو بکر سن رہے تھے. کہا کہ لات اور عزا کی شرمگاہ چاٹنے والے، تم کیا سمجھتے ہو ہم لوگ محمد کے غلام ہیں؟ تو تم سمجھتے ہو کہ ہم لوگ محمد کی وفاداری نہیں کریں گے، محمد کے ساتھ غداری کریں گے، بے وفائی کرنے لگیں گے؟ عروہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ کیا پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ابو بکر ہے، قحافہ کے لڑکے کا، وہ ان کا مشورہ احسان، ورنہ میں ان کا جواب دیتا. تو صحابہ کا یہ جذبہ ہوا کرتا تھا. اور اسی درمیان عروہ نے اللہ کے رسول کی داڑھی پکڑی اور محبت کے انداز میں کہنا چاہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیجئے اور آپ عمرہ کرنے مت جائیے، آپ وہاں مت جائیے. اسی وقت ایک صحابی نے اپنی تلوار کے گٹے سے مارا ان کے ہاتھ میں، کہا کہ تم محمد کی داڑھی کو ہاتھ لگا دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے جانثار تھے. آپ ابو بکر اور عمر کے، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات سنتے ہوں گے. انہی میں سے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب میں اذان دیتا تھا، اذان بلالی بڑی مشہور ہے، بڑی اچھی انداز میں اذان دیا کرتے تھے، تیز آواز میں اذان دیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت بلال نے فرمایا کہ جب میں محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میں اپنے محبوب کی مسجد میں زیارت کرتا تھا. آج میرا محبوب اس دنیا میں نہیں ہے، اگر میں اذان دوں گا اور میں اپنے محبوب کی زیارت نہیں کر پاؤں گا تو میرے اندر تاب ختم ہو جائے گی، جو میرے اندر قوت ہے وہ میں کھو دوں گا. چنانچہ اذان دینا انہوں نے چھوڑ دیا. اور محبت کا یہ جذبہ تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ محبت میں دیوانہ ہو.
مدینہ چھوڑ دیا انہوں نے، مدینہ چھوڑ کر کے ملک شام چلے گئے۔ کہ جب دنیا میں اللہ کے نبی نہیں ہے تو میں یہاں رہ کر کے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ پاؤں گا، اور دیوانگی میں وہ مدینہ چھوڑ کر کے ملک شام چلے گئے۔ لمبے عرصے کے بعد انہوں نے محبوب کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بلال یہ کیا سردمہری ہے، یہ کیا بے وفائی ہے، تم مجھے چھوڑ کر کے شام چلے گئے، تم میرا شہر چھوڑ کر کے ملک شام میں ہو اور میری زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے۔ فوراً نیند کھل گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت وہاں سے اٹھتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں میرا سفر کا سامان تیار کرو، میں ملک شام چھوڑ کر کے محبوب کے شہر جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسی وقت آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 2 بار اذان کہی ہے۔ ایک بار جب آپ نے اذان کہی، وہ ملک شام جب فتح ہوا بیت المقدس، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے زمانے کی ذرا یاد تازہ کرواؤ، ہم آپ کی زبان سے وہ اذان سننا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں سنا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے انکار کر دیا، میں اذان نہیں دے پاؤں گا، اس میں میرے محبوب کا نام آتا ہے، میں تاب نہیں لا پاؤں گا۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا آپ ذرا کہیے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ ذرا حضرت بلال سے کہہ دیجیے اذان دے دے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پر اذان دیا، اور دوبارہ جب آپ ملک شام سے مدینہ تشریف لائے، صحابہ نے پھر درخواست کی آپ ایک بار وہ اذان دے دیجئے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال انکار کرتے رہے، لیکن صحابہ نے حسنین سے کہا، نبی کے نواسے سے کہا۔ چنانچہ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نانا جان کے زمانے کی اذان دے دیجئے، آج ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم سنیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اذان دینا شروع کیا۔ گھروں سے عورتیں اپنے سروں پر چادریں ڈال کر کے نکل پڑی۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورتیں بھی رو رہی ہیں، مسجد کے اندر صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ وہ نبی کا زمانہ یاد آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ آواز سنا کرتے تھے، نبی کے زمانے کے سارے حالات ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئے، اور غضب یہ ہوا کہ اس وقت ایک عورت ایک بچے کو اپنے گود میں لے کر کے آئی، وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا امی جان آج حضرت بلال تشریف لے آئے ہیں، آپ یہاں سے بہت دن کے بعد تشریف لائے، یہاں سے لے کر کے چلے گئے تھے، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ آ رہے ہیں، ماں ذرا بتاؤ محمد کب آئیں گے؟ اس بچے نے کیا کہا، ماں آپ بتاؤ محبوب کب آئیں گے؟ حضرت بلال تو آ گئے، محبوب کب آئیں گے؟ صحابہ داڑھی مار کر رونے لگے، عورتیں بھی رو رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کو اس قدر محبت تھی کہ صحابہ جانثار ہونے لگے، اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا درد دیا تھا صحابہ کی۔ اور وہ جب اللہ کے نبی کے دربار سے نکلے اور اس کے بعد اپنے مشاورین سے کہا میں شام، روس اور فارس میں بھی میں نے بادشاہوں کو ادب کرتے دیکھا ہے، لوگوں کو ان کے سامنے جھکتے دیکھا ہے، ان کا احترام کرتے دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں سے زیادہ دنیا میں کسی کی جانثاری نہیں دیکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ زمین میں نہیں گرتا، جب وہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی زمین میں نہیں گرتا، ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں گرتا ہے، اور وہ آپس میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے ٹپکنے والا پانی، اعضائے وضو سے ٹپکنے والا پانی وہ لوگ اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اپنے اجسام پر ملتے ہیں۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ٹوٹ کر کے زمین پہ گرنا چاہتی ہے تو زمین پہ اگر گر بھی گئی تو ان کے صحابہ اس کو اٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ جانثاری کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، یہ محبت اور عشق تھا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ
اللہ کو محبوب بنا لو تو تم لوگ میری اتباع کرو، یعنی رسول کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے جلد ملا دینا جو مجھے بہت محبوب رکھتے ہیں۔ یہ دعا مانگ کر جب فارغ ہوئے تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے غلام ہیں، بے دام غلام ہیں، ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، آپ پر جانثار اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں، آپ یہ بتائیے ماجرا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگوں کو مجھے جلدی ملا دینا، یہ محبت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم نے میری نبوت کا اقرار کیا، میرے اوپر وحی اترتے دیکھا، اور اللہ کی رحمتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے اور اللہ کی مدد کو تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ایک وہ جماعت آئے گی جو مجھ سے محبت کرے گی، وہ اپنی علماءوں کی زبان سے سن کر کے مجھ سے محبت کرے گی، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میرے اوپر انہوں نے یقین کیا ہے، میں نے دعا کیا ہے اے اللہ ان لوگوں سے مجھے جلدی ملا دینا۔ میرے عزیز دوستو، یہی وہ جماعت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ جماعت آئے گی اور اپنے علماء سے وہ یہ بات سنے گی محمد بھی کوئی ذات تھی، ان کا بھی کوئی مذہب تھا، انہوں نے بھی کوئی پرچم لہرایا تھا، وہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے تو 7 بار میں ان لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں جو میرے آنے کے بعد بغیر مجھے دیکھے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہ ایسی جماعت ہوگی اگر اپنی اولاد کو بیچ کر کے مجھے میری زیارت ان کو نصیب ہوتی تو وہ اپنی اولاد کو بیچ کر کے میری زیارت کرتے، لیکن میرے آنے کے بعد وہ لوگ تشریف لائیں گے، مجھے دیکھ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے واقعات نقل کیے گئے، بہت سارے صحابہ کے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی درجات بڑے بلند ہیں، ہم لوگ دنیا میں آپ کی زیارت کر لیتے، آپ سے بات کر لیتے ہیں، ہمارا جی خوش ہو جاتا ہے آپ کے پاس آنے کے بعد، لیکن جنت میں آپ کا بڑا اونچا مرتبہ ہوگا، ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بتائی المرء مع من احبا، انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اکابرین سے محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت تک پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی جب محبت ہمارے دل میں ہوگی، محبت کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے، ان کی شریعت کے خلاف عمل نہ کیا جائے، یہ رسول اللہ سے محبت ہوگی۔ جب انسان اس طریقے سے اللہ کے رسول سے محبت کرے گا تو اللہ کے رسول تک پہنچ جائے گا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، یہی سوال کیا کہ دنیا میں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کی مجالس میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جنت میں آپ کا بڑا اونچا مرتبہ ہوگا، ہم آپ کی زیارت نہیں کر پائیں گے، آپ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آتے ہیں اور یہی آیت لے کر کے آتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جب اب تم لوگ اللہ کے رسول سے وہی محبت کرنے لگو گے جو محبت کرنے کا طریقہ ہے، جو انداز ہے، جو اللہ نے بتایا ہے کہ تم لوگ بھی اولیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔